وہ کمرہ جہاں داخل ہونے والا واپس نہیں نکلتا۔ کچھ دروازے ایسے ہوتے ہیں جنہیں بند ہی رہنا چاہیے، اور کچھ کمرے ایسے ہوتے ہیں جہاں جانا صرف ایک غلطی نہیں، ایک انجام ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے کمرے کی ہے جہاں داخل ہونے والا کبھی واپس نہیں نکلتا۔ یہ واقعہ ایک پرانی عمارت کا ہے جو شہر کے سنسان حصے میں واقع تھی۔ لوگ اسے خاموش عمارت کہتے تھے کیونکہ وہاں جانے والے اکثر واپس نہیں آتے تھے، اور جو آتے تھے وہ کچھ بتانے کے قابل نہیں رہتے تھے۔ اسی شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان کو پراسرار جگہوں کی تحقیق کا شوق تھا۔ جب اس نے اس عمارت کے بارے میں سنا تو اس نے فیصلہ کیا، میں اس کمرے کو ڈھونڈوں گا۔ لوگوں نے اسے روکا، وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، مگر سلمان نہیں مانا۔ ایک رات وہ اس عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ عمارت پرانی تھی، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی اور دروازہ زنگ آلود۔ سلمان نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے ہوا بھاری ہو گئی ہو، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر فرش چرچرا رہا تھا۔ کوریڈور لمبا تھا اور دونوں طرف دروازے تھے، مگر سب بند، اور سب پر نمبر مٹے ہوئے تھے۔ اچانک اسے ایک دروازہ نظر آیا، باقی سب سے مختلف۔ اس پر کوئی نمبر نہیں تھا، صرف ایک نشان، جیسے کسی نے بار بار اسے کھولنے کی کوشش کی ہو۔ سلمان رک گیا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہی ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کو چھوا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ کرک۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ سلمان نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ دھلام۔ سلمان چونک گیا۔ وہ فوراً مڑا اور دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ دیوار تھی۔ یہ کیا؟ کمرہ بڑا تھا مگر خالی، صرف ایک کرسی درمیان میں رکھی تھی۔ سلمان آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اچانک کمرے میں ایک آواز گونجی، تم آدے؟ سلمان نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ آواز دوبارہ آئی، جو یہاں آتا ہے وہ رہ جاتا ہے۔ سلمان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے باہر جانے دو۔ آواز ہنسی، یہاں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اچانک کمرے کی دیواریں بدلنے لگیں، ان پر سائے نظر آنے لگے، سائے جو حرکت کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سلمان پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہے؟ سائے رک گئے اور ایک ساتھ بولے، ہم وہ ہیں جو یہاں آئے تھے۔ سلمان کی سانس رکنے لگی۔ یہ سب لوگ ہیں؟ آواز آئی، اب یہ سب کمرے کا حصہ ہیں۔ سلمان نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر کمرہ ختم نہیں ہو رہا تھا، ہر طرف دیواریں اور سائے۔ اچانک اسے وہی دروازہ نظر آیا۔ وہ فوراً اس کی طرف بھاگا اور اسے کھول دیا، مگر دروازے کے پیچھے وہی کمرہ تھا۔ وہ دوبارہ اسی جگہ آ گیا۔ نہیں۔ آواز ہنسی، یہاں سے کوئی راستہ نہیں۔ اچانک کمرے کے درمیان والی کرسی خود بخود ہلنے لگی اور اس پر کوئی بیٹھ گیا، ایک انسان، مگر اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سلمان آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ تم کون ہو؟ وہ شخص آہستہ آہستہ مڑا اور سلمان کی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ چہرہ اسی کا تھا، مگر آنکھیں خالی تھیں اور چہرہ سیاہ پڑا ہوا تھا۔ تم آخر آ ہی گئے۔ سلمان پیچھے ہٹ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص مسکرایا، یہ کمرہ لوگوں کو ختم نہیں کرتا، یہ انہیں بدل دیتا ہے۔ سلمان نے چیخ کر کہا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم پہلے ہی رہ چکے ہو۔ اچانک سلمان کے دماغ میں عجیب عجیب تصویریں آنے لگیں، جیسے وہ پہلے بھی یہاں آ چکا ہو، جیسے وہ یہاں پھنس چکا ہو۔ یہ میرا دماغ، آواز آئی، یہ تمہاری حقیقت ہے۔ سلمان گھٹنوں کے بل گر گیا۔ مجھے جانے دو۔ سائے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور ایک ساتھ بولے، یہاں سے کوئی نہیں جاتا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد لوگوں نے اس عمارت کے باہر ایک موبائل پایا، سلمان کا موبائل۔ اس میں ایک ویڈیو تھی۔ ویڈیو میں وہی کمرہ نظر آ رہا تھا اور درمیان میں ایک شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔ جب کیمرہ قریب گیا تو وہ شخص آہستہ آہستہ مڑا اور اس کا چہرہ سلمان کا تھا، اور اس نے آہستہ سے کہا، یہاں مت آنا۔ ویڈیو ختم ہو گئی، اور آج بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس عمارت میں جائے اور اس کمرے کو کھولے تو وہ کبھی واپس نہیں آتا، کیونکہ کچھ کمرے صرف کمرے نہیں ہوتے، وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔